بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زین رحمہ اللہ نے اللہ کے حقوق جو ہمارے اوپر ہیں 5واں سوال ذکر کیا ہے کہ عبادت میں احسان کیا ہے۔ یہ بڑا عظیم سوال ہے۔ آپ اندازہ کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل جب آئے تھے اور انہوں نے آ کر سوالات آپ سے کیے، 4 سوالات تھے جو اسلام کے بنیادی سوالات کیے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ اس میں سے حضرت جبریل نے کہا تھا اخبرنی عن الاحسان، اے محمد بتائیے احسان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ احسان ایک ایسا بنیادی علم ہے جو ہر مومن کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلام، ایمان، قیامت کی نشانیوں کے ساتھ رسول سے یہ سوال پوچھا حضرت جبریل نے کہ احسان کیا ہے۔ احسان جب بندوں کے معاملے میں بولا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی کی مدد کریں، کسی کا تعاون کریں، یہ بندوں کے ساتھ احسان ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں بھی احسان ہوتا ہے، جو کہ بہت بڑا سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ احسان کیا ہے اللہ کی عبادت میں؟ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اخلاص اور دوسرا ہے خشوع۔ اخلاص کا معنی یہ کہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو، خشوع کا مطلب یہ ہے کہ پوری توجہ سے عبادت ہو۔ یہ احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں۔ اس لیے کہ اگر کوئی توحید پرست ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس توحید پرست کی ہر عبادت اللہ قبول کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ توحید پرستوں میں یہ گمان ہے کہ ہم توحید پر ہیں، ہمارا ہر عمل قبول ہوتا ہے، نہیں۔ جس طرح مشرکوں کا عمل قبول نہیں ہوتا، اسی طرح توحید پرستوں کا وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے جن میں احسان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ معاملہ خطرناک ہے، جس طرح شرک خطرناک ہے اسی طرح احسان نہ ہونا بھی خطرناک ہے، کہ توحید پرست ہونے کے بعد بھی عمل قبول نہیں ہوگا، نماز ہی قبول نہیں ہوگی جو کہ نجات کا سبب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سوال بہت بنیادی ہے، جس طرح شرک سے اللہ عمل قبول نہیں کرتا ہے، احسان نہ ہو تب بھی عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ کیا ہے احسان؟ ایک تو انسان کی عبادت میں اخلاص ہو، اور دوسرا ہے کہ خشوع ہو، توجہ کے ساتھ عبادت کرے، وہ دھیان لگا کر کے کہ اس کا دل لگا ہوا ہو اس کے ساتھ۔ اور حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا اس امت میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، اس امت کی سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، اپنے الخشوع فی الصلاۃ، نماز کا خشوع لوگوں کا ختم ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا حتی تدخل مسجد جماعہ لا تری فیہ خاشعا، حضرت ابو درداء نے کہا ایسا وقت آئے گا کہ آپ مسجد میں جاؤ گے جہاں جماعت چل رہی ہے، ایک آدمی بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں رہے گا، اس میں پوری مسجد میں ایک آدمی بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں رہے گا۔ ایسا وقت امت کے اوپر آئے گا، اور یہ وقت آ چکا ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں بسا اوقات امام سے، بسا اوقات مقتدیوں میں غلطی ہو جاتی، کسی کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ پوچھ کر دیکھیں پہلی رکعت میں آپ نے کون سی سورت پڑھی، آخر میں آپ نے کون سی سورت پڑھی، کیا تسبیحات آپ نے رکوع میں پڑھی، سجدے میں پڑھی، کس کو یاد ہے؟ سلام پھیر دیے، بات ختم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اخلاص نہیں ہے، عبادتیں بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ رسول نے کیا کہا؟ اللہ کی عبادت میں احسان کیسے آتا ہے؟ 2 چیزوں سے آتا ہے۔ کأن تعبد اللہ کأنک تراہ، سب سے پہلے یہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ پہلا مرتبہ ہے، سب سے اونچا مرتبہ۔ یہ احساس پیدا کرو گویا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جن کا حق ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے وہ سامنے ہو تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، صحیح ڈھنگ سے آدمی وہ کام کرتا ہے سامنے اگر وہ شخص موجود ہو۔ اللہ کی عبادت ہم کر رہے ہیں، یہ احساس کرو گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اسے کہتے ہیں مقام المشاہدہ، گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، احساس ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا اگر یہ نہیں تو کم از کم درجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم یہ کیفیت ہو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہم ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے، یہ کیفیت ہمارے دل میں ہو۔ یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ اگر ان 2 صفات کو بھی گہرائی سے سوچے مومن، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، اس کے اندر اخلاص پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ سے دیکھنے سے کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے، آپ کہیں پر بھی رہو، اور وہ ہر بات کو سن رہا ہے، اس سے باہر کوئی نہیں جا سکتا ہے، چاہے پھس پھسا کر کے بات کرو، اللہ تعالیٰ اسے سن لیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا عبادت یہ ہے احسان میں
کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے لیے مومن کو اجتہاد کرنا ہوگا. جیسے ہی وہ عبادت کرنے کے لیے آئے، یہ کوئی بھی صالح عمل کرے تو یہ کوشش کرے گویا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، احساس پیدا کرنے کی کوشش کرے. جب یہ اجتہاد وہ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عمل میں اخلاص پیدا کرے گا. اسی لیے بعض سلف نے کہا اخلاص پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ دل میں نیت کریں کہ اللہ کے علاوہ میرے عمل پر کوئی گواہ نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ ہی ہمارے عمل کا گواہ ہو، اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں چاہیے ہمیں. یہ اگر ہمارے دل میں سوچ پیدا ہو جائے تو پھر انسان کی عبادت کے اندر اثر ہوگا. اور یہ خشوع کا تعلق دل سے ہے، دل میں کیفیت آنی ضروری ہے. جسم کے اعضاء بسا اوقات دکھتے ہیں کہ آدمی پوری توجہ سے پڑھ رہا ہے، اس کا دل وہاں حاضر نہیں ہوتا ہے. ظاہری عمل یہ دلالت نہیں کرتا ہے کہ اندر بھی ویسے ہی ہوگا، لیکن اندر اگر اخلاص اور اندر اگر خشوع ہو تو ظاہر میں اس کا اثر ہوتا ہی ہوتا ہے. آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ بات کر رہے ہیں، ایک آدمی بات نہیں کر رہا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، گمسم بیٹھا ہوا ہے، تو آپ فوراً اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں. جو دل میں سوچ رہا ہے اس کا اثر اس کے جسم پر یہ ہو رہا ہے کہ وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی مجلس میں نہیں ہے، مجلس میں شریک نہیں، کیونکہ اس کا دل مشغول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں واقعتاً وہ اثر ہو تو بدن پہ وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے. لہٰذا دل کی کیفیت پر کوشش کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا اونچا درجہ یہ گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. جیسے آج ہم دنیا کے کسی بڑے نامور شخص کے پاس جائیں جس کے پاس مقام ہو، منصب ہو، آپ سوچیے شہر کا کوئی بہت بڑا آدمی ہو، آپ اس کے گھر جا رہے ہیں، اس کے آفس کو جا رہے ہیں، آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ بات کرنے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے پوری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ بڑا آدمی آپ اس کے سامنے ہی کھڑے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑا کون ہے؟ وہ تو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو یہ کیفیت ہمارے دل میں ہو. اور شیخ رحمہ اللہ نے 5واں سوال ذکر کیا ہے، یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ عبادت میں ہم احسان پیدا کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری عبادت قبول نہیں کرتا ہے. جیسے ابو داؤد کی حدیث میں کسی آدمی کی نماز کا کچھ حصہ اللہ قبول کرتا ہے، پوری نماز کو 6 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، ایک حصہ اللہ قبول کرتا ہے، باقی واپس کر دیتا ہے. یا کسی کا 5واں حصہ یا کسی کا 3را حصہ، اتنا ہی اللہ قبول کرتا ہے جتنا اس کے اندر اخلاص اور خشوع رہا. تو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا عبادت میں احسان یہ عقیدے کے اہم مسائل میں سے ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے، اور شیخ نے دلیل میں ذکر کی، الذی یراک حین تقوم، اے نبی جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر عبادت گزار کو دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں احسان پیدا فرمائے اور خشوع کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم بنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.